نہیں دیکھ رہے, جو مذہب مقام ہے ہم نہیں دیکھ رہے. ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ انبائسڈ جرنلزم کریں, آپ ہمارے حق میں نہ لکھیں, بالکل نہ لکھیں. ہمارے ساتھ جو جبر ہو رہا ہے وہ خود ہمارے حق میں لکھے گا. ہماری ماؤں کے اتنے سالوں سے انتظار وہ خود ہمارے حق میں. ہمارے مظلوم جو ہمارے بھائی ہیں ان کا خون وہ خود ہمارے حق میں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں ریاست سے کہ ہماری طاقت ہمارے لوگ ہیں. آپ جتنا ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے ہمیں یقین ہے اتنا ہی ایک اسٹرانگ میسج جائے گا بلوچستان پر. اور اسٹرانگ میسج کو آپ نے تشدد کے ذریعے بھیجا ہے, اور وہ تشدد جب آپ ایک ایسی قوم کو 1000 سال سے آباد ہے جو اپنی زمین سے محبت کرتی ہے, اپنے لوگوں سے اور عورت سے محبت, جس معاشرے میں عورت کا مقام مرد کے مقام سے کافی گنا زیادہ ہے, آپ جب اس کی عورت کا چادر کھینچتے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ آپ کیا میسج کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے آج تک پاکستان میں کوئی ایسا صحافی یا کوئی ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہے جس نے افیکٹو طریقے کار سے انبائسڈ جرنلزم کر کے اس پورے سوسائٹی میں جو کولیپسڈ ایک سوسائٹی ہے مظلوموں کی آواز بن کر اس چیز کو سامنے لے کر آنے. میرا سوال ہے کہ 2 دن قبل کراچی کے بعد مقدمہ کا ہوا جس میں 2-3 رات آپ اس بات کی مذمت کرتے ہیں. یہ سوال ہو گیا میرا سوال یہ کہ ابھی آپ نے ہم سب کو پتا ہے کہ پی ٹی ایم پر پابندی لگی ہے, آپ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ریاست جو ہے وہ کہتی رہتی ہے. کیا آپ کو خدشہ ہے کہ آنے والے وقت میں بلوچ امدادی کمیٹی جس وقت آپ اس کی مؤثر آواز بنی گئی ہے اس کے اوپر بھی تو پابندی لگ سکتی ہے؟ جی بالکل. بلوچستان میں بلوچ امدادی کمیٹی سے پہلے بھی ایسے بہت سی تنظیمیں پیسفل اسٹرگل کرتی آئی ہیں, ان پر بین لگایا گیا صرف اس لیے کیونکہ وہ مؤثر طریقے کار سے بلوچستان میں انسانی حقوق کے پامالیوں کے خلاف بات کر رہے تھے. تو پی ٹی ایم پر جو انلیگلی ایک قدغن لگایا گیا ہے, اس کو بین کیا گیا ہے, اس کے خدشات نہ صرف بلوچ امدادی کمیٹی بلکہ اس پورے خطے میں جو پرامن سیاسی کارکنان ہیں, سیاسی تنظیمیں ہیں, ان پر بھی بنتی ہے. کیونکہ وداؤٹ اینی جواز کے اس طرح ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ ایک ایسی تنظیم کو اس لیے بین کریں کیونکہ وہ ایکسپوز کر رہی ہے آپ کے وار کرائمس کو, وہ ایکسپوز کر رہا ہے آپ کے جو ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کر رہے ہیں. تو اس کے اثرات میرے خیال سے بد سے بدترین ہو سکتے ہیں. اور ہمیں بھی یہ خدشہ ہے کہ بلوچ امدادی کمیٹی کیونکہ پورے بلوچستان کے لیے ایک مؤثر آواز ہے, ایک ایسی تنظیم ہے جو بلوچستان میں جاری جبر کو سامنے لے کر آ رہی ہے اور وکرم فیملیز کے ساتھ ہے. تو آنے والے وقتوں میں ہم پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہے, جس طرح آج بلوچ امدادی کمیٹی سے جڑے ہوئے 8 شخص کو ہراساں کیا جا رہا ہے کورٹ شیڈول کے نام پہ, FIRs کے نام پہ, تھریٹننگ کے نام سے. اور ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جس طرح مجھ سمیت ان کے گھر والوں, میرے بھائی کا نام بھی کورٹ شیڈول میں ڈالا گیا ہے, اور ہمارے ایسے بہت سے ساتھی ہیں جن کے فیملیز کو ہراساں کرنے کے لیے, ان کو فیملی کی جانب سے پریشر دینے کے لیے ان کے گھر والوں کو کورٹ شیڈول میں ڈال کر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. معلوم یہ بتائیں کہ 28 جولائی کو جو راجی مچھی کا نکال بادل میں اس طرح جو صورتحال بلوچستان کے مختلف علاقوں سے وادر آنے والی سڑکوں پہ جو صورتحال جو آئی دنیا کے سامنے, اس کے جو اب تک کی بلوچ امدادی کی سب سے بڑی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے راجی مچھی کے انعقاد. راجی مچھی کے انعقاد کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی اس کو آپ کس طرح دیکھیں, کوئی بھی سیاسی پروگرام ہو اس کی اثرات اور نتائج صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں. اور راجی منشی وہ تحریک بھی جو محدود نہیں رہی, جس کی وجہ سے یہ تحریک نہ صرف اس خطے میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی ایک وائس بن چکی ہے پورے بلوچستان میں بلوچ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں یہ بلوچ امدادی کمیٹی اور اس سے جڑے ہوئے ہر کارکن کی کامیابی, ہر شخص کی کامیابی ہے جس نے جبر کے باوجود اپنے جو رائٹ ہے, رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اس کو نہیں چھوڑا, اپنے لیے بات کی, اپنے قوم کے لیے بات کی. اور اس کے بعد سے بلوچ امدادی کمیٹی اور منظم طریقے کار سے اور توانگر طریقے کار سے اس سوسائٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہے. اور ہمیں آگے بھی جا کر بلوچ امدادی کمیٹی کو اس سے زیادہ سپورٹ اور الائنسز مل سکتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ 26 اگست کے واقعے کے بعد
بلوچستان میں آپریشن کے حوالے سے باتیں شروع کی گئی. تو کیا اس وقت بلوچستان میں واقعی میں صورت ہے کہ جہاں پر کچھ علاقوں میں کوئی بہت بڑا میسج آپریشن شروع کیا گیا اس حوالے سے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں بلوچستان میں آپریشن کے لیے جبری شکست کا واقعہ کا جواز دینا یہ غیر ضروری ہے، کیونکہ ہم انسانیوں کے اس پر کام کر رہے ہیں، اور بلوچستان میں وقتاً فوقتاً یہ آپریشن جاری ہے جس کو نام نہیں دیا جاتا ہے، لیکن ان واقعات کے بعد سے ایک جواز فراہم کیا گیا. جس طرح کورٹ شیڈول ہوئی جو ایتھکس کمیٹی جس پر خود پارلیمان کے نیشنل اسمبلی نے بھی بات کی کہ وہ اس کی کوئی لیگل یا وہ نہیں ہے کہ ایتھکس کمیٹی بلائی جائے اور وہ فیصلہ کرے. تو اس واقعے کے بعد بلوچستان میں جو ایک لا لیسنس ہے اس کو باقاعدہ طور پر لیگلائز کیا جا رہا ہے، اس کو باقاعدہ طور پر جو ہر فرد ہے اس کی تمام رائٹس کو سلب کرنے کے لیے اس واقعے کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں آج بھی بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ فوجی آپریشنز چل رہے ہیں. بھارت صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کو ایئرپورٹ سے روکا گیا اور آپ کا پاسپورٹ تو آپ ریاست مایوس ہے، تو آگے کا رائے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی اور یہ پاسپورٹ آپ کو کیسے دوبارہ ملے گا؟ اور ریاست سے بھی آپ کی کوئی امید نہیں ہے، عورتوں سے بھی آپ مایوس ہیں، اس آدمیوں سے بھی آپ مایوس ہیں کہ وہ کوریج نہیں دیتے ہیں. حالانکہ سینکڑوں ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے دیے. معاشرے میں اتنا ان صحافیوں کے قتل کے انصاف کے لیے اپنی آواز اٹھائی، اتنے احتجاج ہوئے. میرا تعلق KGNU سے جان محمد مہر کو 1 سال سے زائد جو ہے وہ قتل کو ہو گیا ہے. معاشرہ جس کے لیے ہم آواز کرتے ہیں جہاں پہ سچائی ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے وہاں سے کھڑے ہیں. تو آپ کی امید کس سے ہے کہ وہ رائے عمل کیا ہے؟ دیکھیے جب آپ نے صحافیوں پر بات کی تو ہم میڈیا کو ایز انسٹیٹیوشن بھی سکتے ہیں، اس میں فرق پر بات نہیں کرتی ہوں. ایسے بہت سے صحافی ہیں جنہوں نے واقعی طور پر چیلنج لیا اور اپنی زندگیوں کی بھی قربانی دی، اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ آنیسٹ رہے. لیکن ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں کہ میڈیا ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے. ہم سب کو شاید نہیں پتا ہے لیکن اسٹیٹ کا ایک اسٹرانگ پلر ہے میڈیا. ہاں جو اسٹیٹ ہے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم تو ایز اے اسٹیٹ کبھی اس کرائٹیریا میں آئے نہیں ہیں، تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اس پلر کی بات کرتے ہیں جو پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے. میڈیا از دا اسٹرانگیسٹ پلر آف اے اسٹیٹ. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے لیکن یہاں انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یہاں چند افراد ایلیٹس اور جرنلز جو ہے نا میڈیا کو چلاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹس بھی ایک ہے. اور مذمت پر میں ایک بات کروں گی، جی ہاں میں مذمت کرتی ہوں، صحافیوں کی نالج پر مذمت کرتی ہوں کہ ان کی نالج اتنی ویک ہو گئی ہے کہ وہ وہی سوالات بار بار ریپیٹ کر کے پوچھتے رہتے ہیں. اپنے اس پر تھوڑا سا آپ پلیز کام کریں. اور ہم شاید کچھ ان لوگوں سے مایوس ہو سکتے ہیں جو اس انسٹیٹیوشنز کو چلا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں سے مایوس نہیں ہیں. ہم اس ہر فرد سے مایوس نہیں ہے جو انسانیت پر یقین رکھتا ہے، جو انسانوں کے اس بندر بانٹ پر یقین نہیں رکھتا کہ سمی جس کے نام کے آگے بلوچ لکھا ہے، مارن جس کے نام کے آگے بلوچ لکھا ہے، صرف وہی گاڑی روکی جائے گی. الفا یہ کہ اب سلام جب میں ایئرپورٹ میں انٹر ہوتی ہوں تو ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کسی کے پاس جا کر نہیں پوچھتے کہ اپنا پاسپورٹ دکھائیں، صرف مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ اپنا پاسپورٹ دکھائیں. جو رویہ ویسٹ نے کیا افریقنس کے ساتھ، ان کو رنگ کے بنا پر سالوں تک غلام رکھا، میرے خیال سے بلوچ تو اب تک اپنی حیثیت کو بھی نہیں جانتا ہے کہ واقعی وہ اسٹیٹ کا شہری ہے یا غلام ہے. اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ شاید میں سیکنڈری سٹیزن شپ کا بھی میں اس کو اختیار نہیں دیتی ہوں کہ جس کی وجہ سے اس کی شناخت کے نام پر، اس کے پہناوے کے نام پر اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور یہ مان لیا گیا ہے کہ بلوچستان میں جو قومیتیں ہزاروں سال سے یہاں آباد ہیں ان کو جینے کا اختیار نہیں، ان کو جاہل قرار دیا گیا ہے. اس لیے ایک ایزی وے ہے تاکہ اپنی پاپولیشن کو یہ باور کرایا جائے کیونکہ یہ انسان ہے ہی نہیں تو ان کے حقوق بھی سلب کیے جائیں گے، ان کے وسائل بھی لوٹے